الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل، ہم گلزار دبستہ حصہ دوم پڑھ رہے تھے۔ تقریباً 25 حکایات ہم پڑھ چکے تھے۔ انشاءاللہ عز وجل مزید چند حکایات آج پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حکایت 20 ہفتم یعنی 27ویں حکایت۔ حکایت نمبر 26 تک ہم پڑھ چکے تھے، آج ہم حکایت نمبر 27 پڑھیں گے۔ حکایت 20 ہفتم 27ویں حکایت۔ اس حکایت کا خلاصہ یہ ہے کہ بادشاہ تیمور لنگ، ایک بادشاہ تھا جو لنگڑا تھا، جس کا نام تھا تیمور۔ بادشاہ تیمور لنگ جب ہندوستان آیا، اور ہندوستان آنے کے بعد گانے والوں کو، جو گانا وغیرہ گاتے ہیں، انہیں بلایا۔ اس نے کہا کہ میں بزرگوں سے، میرے بڑے جو اسلاف تھے، میں نے ان سے سنا ہے کہ یہاں کے گانے والے، یہاں کے گئیے بہت اچھے ہوتے ہیں، یہاں کے گانا گانے والے بہت اچھا گانا گاتے ہیں۔ اس کے سامنے، بادشاہ کے سامنے، بادشاہ تیمور لنگ کے سامنے ایک نابینا گانے والا آیا، نابینا گائیکر آیا، سنگر آیا۔ آنے کے بعد ایک نئے انداز میں، ایک بہترین انداز میں اس کے سامنے گانا گایا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ خوش ہونے کے بعد بادشاہ اس سے اس کا نام پوچھتا ہے کہ تیرا نام کیا ہے؟ جو گانے والا تھا وہ بتاتا ہے کہ میرا نام دولت ہے۔ نابینا تھا، کہتا ہے کہ میرا نام دولت ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کیا دولت بھی اندھی ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ گانے والا اندھا تھا، اس لیے کہتا ہے کیا دولت بھی اندھی ہوتی ہے؟ اب وہ اندھا جو گانے والا تھا، سنگر تھا، وہ کہتا ہے جی جناب، اگر دولت اندھی نہیں ہوتی تو آپ جیسے لنگڑے کے ہاتھ کیوں آتی؟ کیونکہ تیمور لنگ لنگڑا تھا، چل نہیں سکتا تھا صحیح طرح۔ تو وہ گانے والا کہتا ہے کہ اگر دولت اندھی نہیں ہوتی تو آپ جیسے لنگڑے کے پاس کیوں آتی؟ اچھے لوگ تو بہت سارے دنیا میں ہیں، ان کے پاس آ جاتی، لیکن بہت سارے اچھے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، دولت ہی نہیں ہے۔ آپ جیسے لنگڑے کے پاس دولت ہے، اسے معلوم کیا ہوا کہ دولت اندھی ہے۔ اس سے بادشاہ تیمور لنگ بہت خوش ہوا اور اسے انعام وغیرہ دیا۔ خیر، دیکھیں ترجمہ دیکھیں۔ حکایت 20 ہفتم 27ویں حکایت۔ امیر تیمور لنگ چوں با ہندوستان رسید۔ امیر تیمور لنگ جب ہندوستان پہنچا۔ امیر تیمور لنگ نام ہی ہے، تیمور لنگ اس کا نام ہے۔ چوں با ہندوستان رسید، جب وہ ہندوستان پہنچا۔ مطرباں را تلبید، گانے والوں کو بلایا۔ مطرباں را تلبید، گانے والوں کو بلایا۔ وہ گفت اور کہا از بزرگاں شنیدہ ام کہ دریں شہر مطربان کامل اند، اور کہا کہ میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ اس شہر میں مطربان کامل اند، کامل گانے والے ہیں، گانے والے اچھے گانے والے ہیں، کامل گانے والے ہیں، کامل مطربان ہیں۔ مطرب نابینا پیش بادشاہ حاضر شد۔ ایک نابینا، ایک اندھا گانے والا بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا۔ مطرب نابینا پیش بادشاہ حاضر شد، ایک اندھا سنگر بادشاہ کے سامنے، ایک اندھا گانے والا بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا۔ وہ سرود آغاز کرد، اور ایک سور شروع کر دیا، یعنی ایک سور جس میں گانے والے گاتے ہیں، طرز سمجھیے، ایک طرز، ایک سور آغاز کر دیا، شروع کر دیا۔ بادشاہ بسیار خوش گردید، بادشاہ بہت خوش ہوا۔ بادشاہ بسیار خوش گردید، بادشاہ بہت خوش ہوا۔ نام او پرسید، نام او اس کا نام، پرسید پوچھا، نام او پرسید اس کا نام پوچھا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس کا نام پوچھا۔ بادشاہ بسیار خوش گردید و نام او پرسید، بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس کا نام پوچھا۔ گفت، اب وہ کہتا ہے گانے والا مطربہ، گفت نام من دولت است، اس نابینا گانے والے نے کہا کہ میرا نام دولت ہے، نام من دولت است، میرا نام دولت ہے۔ گفت، بادشاہ کہتا ہے، بادشاہ نے کہا دولت ہم کورمی شبد، کیا دولت بھی اندھی ہوتی ہے؟
دولت ہم کور می شود، کیا دولت بھی اندھی ہوتی ہے؟ جواب داد اس اندھے گائیکر نے سنگر نے کہا، اگر دولت کور نہ بودے بخانۂ لنگ نہ یام دے۔ جواب دیتا ہے کہ اگر دولت اندھی نہ ہوتی، اگر دولت کور نہ بودے، اگر دولت اندھی نہ ہوتی، بخانۂ لنگ نیام دے، اندھے کے گھر نہ آتی۔ اگر دولت اندھی نہ ہوتی تو لنگڑے کے گھر، بخانہ لنگ یعنی لنگڑے کے گھر نہیں آتی۔ اگر دولت کور نہ بودے بخانہ لنگ نیام دے، اگر دولت اندھی نہ ہوتی تو لنگڑے کے گھر نہ آتی۔ بادشاہ این جواب بپسندید، بادشاہ اس جواب کو پسند کیا۔ وہ انعام بسیار داد اور بہت زیادہ انعام دیا، وہ انعام بسیار داد اور بہت انعام دیا۔ حکایت 28، 28ویں حکایت، حکایت نمبر 28۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک آدمی طبیب کے پاس، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پیٹ میں درد ہے جناب، میرے پیٹ میں درد ہے، اس کی دوائی دیجئے، علاج کیجئے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ آج آپ نے کیا کھایا تھا؟ آج آپ نے کیا کھایا تھا؟ تو وہ شخص کہتا ہے جلی ہوئی روٹی۔ جو شخص جس کے پیٹ میں درد تھا وہ ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، تو ڈاکٹر نے اسے پوچھا کہ آج آپ نے کیا کھایا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ جلی ہوئی روٹی۔ اب جو ڈاکٹر تھا، طبیب تھا، اس نے چاہا کہ اس کے آنکھ میں دوائی دے، آنکھ کا علاج کرے، یعنی طبیب آنکھ کا علاج کرنا چاہتا تھا۔ اب وہ جو بیمار شخص تھا وہ کہتا ہے جناب میرے پیٹ میں درد ہے، آنکھ اور پیٹ کو کیا نسبت حاصل ہے؟ پیٹ میں درد ہے، آپ آنکھ میں علاج کرنا چاہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ارے بھائی درد تو پیٹ میں ہے، آنکھ میں علاج کی کیا حاجت؟ طبیب کہتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ پہلے آپ کو آنکھ میں علاج کرنی چاہیے، آنکھ کی علاج کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کی آنکھ صحیح ہوتی تو پھر آپ جلی ہوئی روٹی نہیں کھاتے۔ آپ جلی ہوئی روٹی کھا رہے ہیں، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کی آنکھ صحیح نہیں ہے، اس لیے آپ زیادہ اس کے مستحق ہیں کہ پہلے آپ کی آنکھ کا علاج کیا جائے، پہلے آپ کے آنکھ کا علاج کرنا چاہیے، بعد میں پیٹ کا۔ دیکھیں اس کا ترجمہ، اس کا خلاصہ اب یہاں پہ نیچے آ رہا ہے۔ حکایت 28، 28ویں حکایت۔ شخص نزد طبیب رفت و گفت، ایک شخص یعنی ایک شخص نزد طبیب، ڈاکٹر کے پاس، طبیب کے پاس رفت گیا، وہ گفت اور کہا۔ شخص نزد طبیب رفت و گفت، ایک شخص طبیب کے پاس، ڈاکٹر کے پاس گیا اور کہا، شکم من درد می کند، میرا پیر درد کرتا ہے۔ شکم من میرا پیر درد می کند، درد کرتا ہے۔ شکم من درد می کند، میرا پیٹ درد کرتا ہے۔ دوا کن، دوا کر، دوا دے، دوا کر، علاج کر۔ طبیب پرسید، ڈاکٹر نے پوچھا، طبیب پرسید، ڈاکٹر نے پوچھا، امروز چه خوردئی، آج تو نے کیا کھایا ہے؟ امروز چه خوردئی، آج تو نے کیا کھایا ہے؟ گفت، اس شخص نے کہا، نان سوختہ، جلی ہوئی روٹی۔ گفت، اس شخص نے کہا، نان سوختہ، سوکھی ہوئی روٹی۔ طبیب دوا در چشمے او کردن خواست، ڈاکٹر نے اس کے آنکھ میں دوا کرنا چاہا۔ طبیب ڈاکٹر دوا در چشمے او، اس کی آنکھ میں کردن خواست، کرنا چاہا۔ طبیب دوا در چشمے او کردن خواست، ڈاکٹر نے اس کے آنکھ میں دوا کرنی چاہی۔ آن شخص گفت، اس شخص نے کہا، آن شخص گفت، اس شخص نے کہا، اے طبیب، اے ڈاکٹر، اے طبیب، درد شکم را با چشم چه نسبت، پیٹ کی درد کو آنکھ سے کیا نسبت؟ وہ شخص کہتا ہے جناب درد شکم را با چشم چه نسبت، پیٹ کی درد کو آنکھ سے کیا نسبت ہے کہ آپ آنکھ میں علاج کرنا چاہتے ہیں؟ اے طبیب درد شکم را با چشم چه نسبت، اے ڈاکٹر، اے طبیب، پیٹ کی درد کو آنکھ سے کیا نسبت، آنکھ سے کیا واسطہ؟ حکیم گفت، حکیم کہتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے، اول تورا دوائے چشم میں باید کرد، پہلے تجھے آنکھ میں دوا کرنی چاہیے، پہلے تیرے آنکھ کی دوا دینی چاہیے، تو چاہیے کہ آنکھ کی دوا کرے، ٹھیک ہے۔
اول ترا پہلے تجھے دوائے چشم آنکھ کی دوا می باید کرد کرنی چاہیے. اول ترا دوائے چشم می باید کرد پہلے تجھے آنکھ کی دوا کرنی چاہیے یعنی آنکھ کا علاج کرنا چاہیے. زیرا کہ اگر چشمت درست بودے اس لیے کہ ذرا کہ یعنی اس لیے کہ کیونکہ اگر چشمت اگر تیری آنکھ درست بودے صحیح ہوتی درست ہوتی نان سوختہ نمی خوردے جلی ہوئی روٹی نہیں کھاتا. زیرا کہ اگر چشمت درست بودے نان سوختہ نمی خوردے اس لیے کہ اگر تیری آنکھ درست ہوتی صحیح ہوتی تو سوکھی ہوئی روٹی جلی ہوئی روٹی نہ کھاتا. حکایت بیست و نہم یعنی 29ویں حکایت. 29ویں حکایت اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص گھر میں پیسے کی تھیلی رکھا ہوا تھا. اس کی تھیلی گھر سے گم ہو گئی. ایک شخص کے گھر سے اس کے پیسے کی تھیلی گم ہو گئی. بیچارہ بہت تلاش کیا بہت ڈھونڈا. ڈھونڈنے کے بعد تھیلی ملنے کا نام ہی نہیں لے رہی. تھیلی نہیں ملی. اب بیچارہ پریشان ہو کر کے قاضی کے پاس گیا اور قاضی کو بول دیا کہ جناب والا میں گھر میں پیسے کی تھیلی رکھا تھا اب غائب ہو گئی ہے گم ہو گئی ہے مل نہیں رہی ہے آپ کچھ تدبیر کیجئے. قاضی گھر کے تمام لوگوں کو بلاتا ہے. قاضی تمام گھر والوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آج تم لوگوں کو ایک ایک لکڑی دوں گا. ہر ایک کو لکڑی دیتا ہے ایک لکڑی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہر ایک اپنے پاس اپنی لکڑی رکھنا. جو چور ہوگا اس کی لکڑی ایک بالشت لمبی ہو جائے گی. جو چور ہوگا اس کی لکڑی ایک بالشت لمبی ہو جائے گی. کل پھر سب آ جانا اور لکڑی لے کر کے آنا. لکڑی دینے کے بعد بادشاہ جو قاضی تھا سب گھر والوں کو بھیج دیتا ہے. جو چور تھا حقیقتاً جو چور تھا جس نے چوری کیا تھا پیسے کی تھیلی کو جس نے غائب کیا تھا وہ ڈرنے لگا اور سوچنے لگا کہ لکڑی میری بڑھ جائے گی رات میں میری لکڑی بڑھ جائے گی اور معلوم چل جائے گا کہ میں چور ہوں. اس لیے وہ ایک بالشت کے برابر لکڑی کو کاٹ دیا. ٹھیک ہے ایک بالشت کے برابر لکڑی کاٹ دیا. جب صبح قاضی نے سب کو بلایا اور لکڑی دیکھا تو جو حقیقتاً چور تھا اس کی لکڑی سب سے چھوٹی تھی یعنی اس کی لکڑی ایک بالشت کٹی ہوئی تھی. اب قاضی جان لیا کہ یہی چور ہے اور اس سے پیسہ لیا جو پیسے کی تھیلی تھی اسے لیا اور سزا دیا. تو آئیے اسی کو ہم پڑھتے ہیں ترجمہ لگاتے ہیں. حکایت بیست و نہم 29ویں حکایت. شخص را ایک کیسائے دینار در خانہ گم شد. شخص را شخص یعنی ایک شخص را یعنی کو ایک شخص کو یعنی ایک شخص کا ایک کیسائے دینار دینار کی ایک تھیلی ایک کیسائے دینار دینار کی ایک تھیلی در خانہ گھر میں گم شد گم ہو گئی. شخص را ایک کیسائے دینار در خانہ گم شد ایک شخص کی دینار کی تھیلی گھر میں گم ہو گئی. شخص را ایک کیسائے دینار در خانہ گم شد ایک آدمی کی ایک دینار کی تھیلی گھر میں گم ہو گئی. او بقاضی خبر کرد. او یعنی وہ بقاضی قاضی کو خبر کرد خبر کیا. او بقاضی خبر کرد اس نے قاضی کو خبر دی. او بقاضی خبر کرد اس نے قاضی کو خبر دی. قاضی ہما مرد مانے خانہ را طلبید. قاضی نے تمام گھر کے لوگوں کو بلایا. قاضی ہما قاضی یعنی قاضی ہما مرد مانے خانہ گھر کے تمام لوگ را کو طلبید بلایا. قاضی ہما مرد مانے خانہ را طلبید قاضی نے تمام گھر کے لوگوں کو بلایا. وہ بہر کس ایک ایک چوب داد اور ہر ایک کو ایک ایک لکڑی دیا. وہ بہر کس اور ہر شخص کو ایک ایک چوب داد ایک ایک لکڑی دیا کہ ہما آں در طول برابر بود جن لکڑیوں کی لمبائی برابر تھی کہ ہما آں در طول برابر بود کہ تمام لمبائی میں برابر تھے تمام لکڑی لمبائی میں برابر تھے. گفت اور کہا قاضی نے کہا ہر کے دست چوبے او بقدرے ایک انگشت دراز خواہد شد. جو کہ ہر کے دست جو کہ چور ہے چوبے او اس کی لکڑی بقدرے ایک انگشت ایک انگلی کے برابر ایک انگلی کی مقدار دراز خواہد شد لمبی ہو جائے گی.
گفت ہر کے دزدست چوبے او بقدر ایک انگشت دراز خواہد شد، اور کہا کہ جو کہ تمہیں سے جو چور ہے اس کی لکڑی ایک انگلی کے مقدار، ایک انگلی کے برابر لمبی ہو جائے گی، چوں ہمارا رخصت کر جب تمام کو رخصت کیا، چوں ہمارا رخصت کر جب تمام کو رخصت کیا بھیج دیا، شخص کے دزدیدہ بدھ وہ شخص جو کہ چوری کیا تھا، شخص کے دزدیدہ بدھ جو شخص کے چوری کیا تھا، چور تھا، ترسید ڈرا، چوں ہمارا رخصت کر شخص کے دزدیدہ بدھ ترسید، جب تمام کو رخصت کیا وہ شخص جس نے چوری کیا تھا ڈرا، وہ چوبرا بقدر ایک انگشت تراشید، اور لکڑی کو، اور چوبرا لکڑی کو بقدر ایک انگشت، ایک انگلی کے برابر تراشید کاٹ دیا۔ روز دیگر چوں قاضی ہمارا طلبید، دوسرے دن جب قاضی نے تمام کو بلایا، روز دیگر دوسرے دن چوں قاضی جب قاضی نے ہمارا طلبید تمام کو بلایا، وہ چوبہا دید اور لکڑی دیکھا، معلوم کر لیا کہ دزد این است کہ یہ چور ہے۔ روز دیگر چوں قاضی ہمارا طلبید، وہ چوبہا دید معلوم کرد کہ دزد این است، دوسرے دن جب قاضی نے تمام کو بلایا اور لکڑی دیکھا تو معلوم کر لیا، جان لیا کہ یہی چور ہے، کہ چور یہ ہے۔ کیسہ دینار از او گرفت، دینار کی تھیلی اس سے لیا، کیسہ دینار از او گرفت، دینار کی تھیلی اس سے لیا، و سیاست نمود اور سزا دیا۔ اللہ و رسولہ عالم۔ انشاءاللہ عز و جل مزید حکایت آئندہ سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں یا ڈسکرپشن میں جو نمبر دیا گیا ہے اس نمبر کے ذریعے رابطہ کر کے سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا۔ اور اگر کہیں کوئی غلطی پائیں، کیونکہ پوری کوشش کے باوجود غلطی کا رہنا ایک فطری امر ہے، اگر کہیں پہ کوئی غلطی پائیں تو ضرور اصلاح فرمائیں۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کریں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، علم دین کو عام کرنے کی وجہ سے عام کرنے کے لیے خوب عام کریں، خوب شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔